إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں خاص کر اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں جو کہ پوری دنیا قید میں ہے، ایک بہترین مصرف اور ایک بہترین سیریز شروع کرنے کی سعادت بخشی۔ میں آپ سے مسلسل صفت و صلاۃ النبی اس نام کے ساتھ گفتگو کرتے آ رہا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کا جو بیان چلا آ رہا ہے، اس کا اختتامی اور قاعدے کے بعد کے جو ایکشنز اور دعائیں ہیں اس کے بارے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس حیثیت سے مکمل نماز کے طریقے کا یہ آخری ایپیسوڈ ہوگا، لیکن کچھ سوالات جوابات اور کچھ میرے وعدوں اور بہت سی باتیں میں کرنے کا جو سوچا ہے، اس حیثیت سے میرے خیال سے ایک دوسرا ایپیسوڈ کل والا بھی انشاءاللہ آئے گا جو 12واں ہوگا۔ آج 11واں ہے اور اس میں مکمل نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ کل انشاءاللہ سجد سہو کے سلسلے میں اور کچھ غلط العام باتیں جو عوام میں عام غلطیاں جو نماز میں ہوتی ہیں، عوام میں جو پھیل گئی ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ تذکرے آئیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جو جاری و ساری ہے، اس کا میں نے ایک خاص انداز میں گفتگو اپنائی ہے، جس میں کمنٹس کے سوالات کو، ان سوالات کو جو واقعتاً جواب طلب ہوتے ہیں، اہمیت دیا ہوں، اور اس کے جوابات کے ساتھ ہی میں اپنا ایپیسوڈ شروع کرتا ہوں۔ تو کل والا ایپیسوڈ اور اس سے پہلے والے جو میرے ایپیسوڈ آئے ہیں، اس میں جو سوال بار بار آتے ہیں اور جو واقعتاً جواب طلب ہوتے ہیں، میں ان کے جوابات دیتا ہوں۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سوالات کرتے ہیں شاید وہ لوگ ایپیسوڈ کو غور سے نہیں سنتے۔ کئی سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ان ایپیسوڈ کے اندر، بلکہ اسی ایپیسوڈ کے اندر جس میں سے سوال کر رہے ہیں،
ان کو جواب مل جائے گا اگر وہ دوبارہ سن لیں یا غور سے سن لیں۔ بہرکیف پھر بھی عوام کو مجھے سمجھانا مقصود ہے، تو اس حیثیت سے میں وہ باتیں جس میں عوام کے لیے فائدہ ہے تو میں آپ سے ضرور ذکر کرتا ہوں کہ ایک سوال جو انگلی حرکت کرنے کے سلسلے میں بار بار ہوا ہے، تو سوال کرنے والوں نے اس معاملے میں ایک تو یہ کہا ہے کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ دیکھیے، جو غلطی ہو رہی ہے اسی کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے تو محنت جاری ہے، اسی کو میں نے دلائل سے بتایا ہے کہ دیکھیے یہ نہیں کرتے ہیں، اس کو کرنا چاہیے۔ اور میں نے سمجھایا ہے کہ اس معاملے میں ہمیشہ پیش نظر یہی رہا جائے کہ ہم کو وہی نماز پڑھنی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اور اسی کا ہمیں حکم ملا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو کوئی کام آپ نے نہیں کیا یا آپ کو معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہوا ہے تو شروع کر دیجئے۔ اور بعض لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر اس کو سن لینے کے بعد بھی، کیونکہ وہ جان چکے ہیں نا، تو میں اس واسطے یہ جملہ ایڈ کر رہا ہوں، اس کو سن لینے کے بعد بھی اگر میں نے حرکت نہیں دی تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے، ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، نماز کے ہو جانے کے لحاظ سے فرائض، شروط، واجبات اگر آپ ادا کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن تکمیل نماز ایک اور چیز ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کو ثواب صرف آدھا ملتا ہے، 50%۔ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کا ثواب 40%۔ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کا ثواب 30%۔ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کا ثواب 5% ملتا ہے۔ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز اسی کے منہ پہ پھینک دیتا ہے جس طرح پرانا کپڑا تم پھینک دیتے ہو۔ اب کوئی نمازی یہ چاہے گا کہ اس کی نماز مکمل طور پر اس کو ثواب نہ ملے؟ تو جہاں تک ہو سکے ہمیں یہ سوال نہیں کہ نماز ہو جائے گی یا نہیں۔ نوافل کے چھوڑنے سے، مستحبات کے چھوڑنے سے نماز ہو جائے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوتے ہوئے آپ کیوں چھوڑیں گے؟ آپ کے پاس کیا ہے، بہترین کھانا موجود ہے، آج کے لحاظ سے کیا ہے، بریانی موجود ہے، تو آپ کیوں آ کر کیا ہے باسی کھانا کھائیں گے؟ کیوں آ کر آپ کیا ہے وہ کھانا کھائیں گے جو آپ کے لیے کیا ہے، گرا ہوا ہے؟ تو آپ دراصل اپنے لحاظ سے دنیا میں بہتر سے بہتر کی تلاش میں جاتے ہیں، تو آپ ایک چیز معلوم ہونے کے بعد، سنت معلوم ہونے کے بعد اس کو عمدن کیوں چھوڑیں گے؟ اور نیتوں پر یہ معاملہ بھی ہے۔ اب دیکھیے، کوئی بندہ یہ ہے کہ اس حدیث کو تو سن لیا کہ نماز میں تشہد میں انگلی کو حرکت دینا حدیث سے ثابت ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو جی، میں امام ابو حنیفہ کے مسلک کو فالو کرتا ہوں اور اس میں نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا، اور پھر پوچھتا ہے کہ اس سے نماز ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے، یہاں پر ایک سنت کا انکار ہے، خالی ایک عمل کا چھوڑنا نہیں ہے، ایک سنت کا انکار ہے، اور سنت کا چھوڑنے والا بڑے وعید کا مستحق ہے۔ اس نے اس واسطے سنت نہیں چھوڑی کہ اس کا کیا ہے، کرنے کا سکت نہیں ہے، یہ اس کے پاس کیا شہادت کی انگلی ہی نہیں ہے، کٹ گئی ہے، ایسا نہیں ہے، وہ صرف امام کے قول کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ کے رسول کو امام سے کمتر سمجھ رہا ہے۔ تو یاد رکھو، اگر یہ نیت ہوگی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ یہ تو کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخی ہوگی۔ اور کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں یہ بھی، لیکن حرکت اس واسطے نہیں کرتا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ تو یاد رکھیے، لوگوں کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا کہ فلا تخشوہم واخشونی، دیکھو لوگوں سے مت ڈرو، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو۔ تو یہ اللہ کے ڈر اور لوگوں کا ڈر زیادہ ہو گیا تو پھر تو کیا ہے، تمہارے ایمان میں خلل آ جائے گا۔ ہاں کوئی بندہ یہ ہے کہ جس کو کیا ہے، اس چیز کا علم نہیں ہے اور وہ کرتا رہا، تو اس کی نماز ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی۔ اگر بھول گیا، نماز ہو جائے گی، ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ معلوم ہونے کے باوجود نہیں کرتا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ تو میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں کرتا، سبب کیا ہے؟ وہ امام کے مسلک کی وجہ سے کر رہا ہے تو اللہ کے رسول سے گستاخی ہے۔
لوگوں کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے تو یہ ایمان کے خلل ہونے کے برابر ہے۔ تو یاد رکھیے یہ چیز جو عموماً اس میں سوال کیا گیا ہے کہ ہو جائے گی، نماز تو کیا ہے، اس کی وجہ سے سہو لازم نہیں آئے گا، ہو جائے گی، لیکن نیتوں پر اللہ تبارک و تعالی ثواب اور عذاب دینے والا، یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے۔ اور ایک سنت کے معلوم ہونے کے باوجود، کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود آپ نے نہیں کیا تو فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عن فانتہوا، دیکھو جس سے رکنے کے لیے کہیں رک جاؤ، واتقوا اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا زبردست پکڑنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کبھی نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ اثر کے اعتبار سے واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اور عیدگاہ میں، کیونکہ کیا ہے سنت نوافل کچھ نہیں ہوتی، سیدھا پہنچتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز کی شروعات کر دیتے تھے۔ اس آدمی نے وہاں پر نماز نفل پڑھی، اور اس حیثیت سے حضرت علی سے پوچھا کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوافل نہیں پڑھتے تھے عیدگاہ میں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ سنت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا مجھے نماز پڑھنے پر اللہ عذاب دے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا جو ہمیشہ یاد رکھ لینی چاہیے، کہ فرمایا کہ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نماز پر تجھے عذاب دے گا، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ رسول کی سنت کی مخالفت کرنے پر تجھے عذاب دے گا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو خلاف کرتے ہیں، آپ کی سنتوں کے خلاف کرتے ہیں، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے۔ ہاں، ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو بہت بڑا کوئی فتنہ پکڑ لے، اور یصیبہم عذاب علیم، کہ یہ دردناک عذاب ان کو پہنچ جائے۔ تو یہ چیز بالکل بھی کیا ہے، خارج از بحث سوال ہے کہ معلوم ہے نہیں کرنا ہے تو نماز ہو جائے گی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن مخالفت سنت کرنے کا جو عذاب ہے وہ عذاب دراصل بہت اونچا بھی ہو سکتا ہے، اور نیتوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی عذاب دیتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوا ہے کہ کیا اس کو مسلسل کرنا ہے؟ ہاں، میں نے بتایا تھا بیٹھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، بیٹھتے ہی آپ کیا ہیں، ہاتھوں کی انگلیوں کو بند کریں گے اور درمیانی انگلی سے کیا حلقہ بنائیں گے، اور شہادت کی انگلی کو حرکت شروع کریں گے، جو ابتدا سے لے کر آخری سلام پھیرنے تک جاری رہے گی۔ یہی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہے۔ تیسرا سوال یہ ہوا ہے کہ کیا جلسہ بین السجدتین جو ہوتا ہے، دو سجدوں کے درمیان جو ہوتا ہے، اس وقت بھی ہاتھ کو ایسے ہی رکھیں گے؟ تو نہیں، سیدھے سیدھے ہاتھ کیا ہیں گھٹنوں پر رکھیں گے۔ اس وقت کیا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کو بند کرنا اور دائرہ بنانا اور اس کے بعد انگلی کو حرکت دینا یہ ثابت نہیں ہے، سیدھے سیدھے ہاتھ رکھیں گے جلسہ بین السجدتین کے اندر۔ اور اسی طرح تورک اور افتراش کے سلسلے میں پوچھا گیا ہے کہ یہ دراصل کرنا ہی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو وہی بات پھر میں کہتا ہوں، اگر آپ کیا ہیں افتراش پر تو بیٹھتے تھے ہمیشہ، تورک کبھی نہیں کیا اور آج بھی نہیں کر رہے معلوم ہونے کے باوجود بھی، صرف اس واسطے کہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے، تو پھر وہی باتیں جو میں نے آپ کو انگلی ہلانے کی حرکت کے سلسلے میں بیان کیا وہ سب چیزیں لاگو ہوں گی۔ سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، جیسے آپ کو مل گیا آپ بہتر سے بہتر نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور کوئی پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ ایسا بیٹھنا جو ہے چوتھے رکعت کے آخری جلسے میں، یا اسی طرح کیا ہے عصر کی اور مغرب کی اور عشاء کی، تو اس میں اول وقت سے ہی ویسے ہی بیٹھنا ہے؟ نہیں، شہادت کے وقت بیٹھنا ہے؟ نہیں، اول وقت سے بیٹھنا ہے، شروع سے ویسے ہی بیٹھنا ہے کہ پاؤں نکال کر اور کیا ہے اپنے مقعد کو زمین پر رکھ کے اور دایاں پاؤں اٹھا کر کھڑا کر کے اور قبلہ رخ انگلیوں کی طرف جو بیٹھے ویسے ہی شروع سے بیٹھنا ہے سلام پھیرنے تک۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ ربنا لک الحمد کے جو قومے میں کیا ہیں دعائیں ہم کرتے ہیں، اسے بلند آواز سے بھی بولنا چاہیے۔ نہیں، بلند آواز سے بولنے کا کوئی یہ معاملہ نہیں ہے کہ پوری پوری دعا بلند آواز سے، ہاں کبھی کبھار دو تین الفاظ ظاہر میں ادا ہو جائیں، جیسا کہ کیا ہے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن لیتے تھے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
بھی سن لیتے تھے صحابہ کے الفاظ، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک شخص نے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ فرمایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون کہا، اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اس کو 30 فرشتے لکھنے کے لیے سبقت کر رہے تھے، تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بلند آواز سے کہا، تبھی تو کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بلند آواز سے ہی کرنا ہے، یا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو کبھی بلند آواز سے کر لیا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ درمیانی رائے ہے، درمیانی چال ہے، متوسط امت ہے یہ۔ تو اس معاملے میں اعتدال کے ساتھ کبھی کبھار کچھ الفاظ ظاہر ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، عموماً تو کیا ہے سری ہی پڑھا کرتے تھے، ان دعاؤں کا سری پڑھنا ہی کیا ہے۔ اسی طرح ایک سوال بار بار کیا گیا ہے، وہ یہ کہ سجدے میں جو دعائیں ہیں نفل نماز میں ہم جو بھی دعا چاہے کر سکتے ہیں، اس میں عربی میں نہیں کرنا ہے، دوسری زبانوں میں کر سکتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے سنا یا بتایا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ عربی زبان ہی میں کیا جائے، دوسری زبانوں میں نہ کیا جائے۔ ہاں بعض علماء کے فتاوے ہیں، لیکن احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ اس میں نہ کیا جائے۔ نماز خواہ نفل ہو خواہ کوئی بھی قاعدے کے اندر آپ کو وقت ملتا ہے دعاؤں کے سلسلے میں، تو اس میں بھی عربی ہی میں دعائیں کی جائیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ قاعدے میں جو دعائیں ہوتی ہیں کیا یہ دعائیں ہم اپنے آپ سے بھی کر سکتے ہیں؟ لیکن فرض نمازوں میں احسن طریقہ یہی ہے کہ جو دعائیں مسنون ہیں وہی کیے جائیں، اور بقیہ نمازوں میں نوافل وغیرہ میں آپ کو وقت ہے اور عربی جانتے ہیں اور دعائیں آپ جانتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک سوال یہ زیادہ کیا گیا ہے کہ آنے والا رمضان بالکل قریب ہے اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے، اور جہاں تک ہندوستان کے اعتبار سے اعلان ہوا ہے وہ دراصل 3 تک ہے، اور 3 مئی تک اگر مان لیا جائے تو ہمارے تقریباً 9-10 دن گزر جاتے ہیں رمضان کے، جس میں کیا ہے نہ نماز مسجد میں ہم پڑھ سکتے ہیں نہ تراویح۔ تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم گھر پہ تراویح کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، اور بظاہر بات یہ ہے کہ اگر گھر پر کریں گے تو ہر گھر میں تو حافظ نہیں ہے کہ اس کو کیا ہے قرآن وہ پڑھے، تو اس واسطے ہم کیا ہے نماز میں دیکھ کر یا موبائل سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے اس معاملے میں بڑی وسعت ہے، اور علماء کے اس میں رائے الگ الگ ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ نہ دیکھا جائے، لیکن ابن باز رحمہ اللہ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ آج اس وقت اس ماحول میں خاص کر لاک ڈاؤن کے سلسلے میں اب جو بات کہی جا رہی ہے وہ بالکل حق ہے کہ ہر ایک گھر میں تو حافظ نہیں مل سکتا۔ اب اہتمام بھی تراویح کا کرنا ہے، اور جو یاد ہے وہ کیا ہے لمبی لمبی صورتیں تو یاد نہیں ہیں، اب بالترتیب قرآن بھی تو یاد نہیں ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ تراویح میں بالترتیب قرآن ختم کرنا یہ لازمی شے نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ گھر میں ہے جس کو کیا ہے حفظ 1 جز ہو 2 جز ہو اور اچھا حفظ ہو تو وہ پڑھ لیتا ہے بغیر دیکھے ہی، روزانہ وہی جز دہراتا ہے تو بھی کیا ہے بہتر ہے، دیکھ کر پڑھنے سے بہتر ہے۔ لیکن بعض ایسے گھرانے ہیں جن کو کیا ایک سورہ یا اگر چند صورتوں کے علاوہ معلوم ہی نہیں، اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ اب ایسے ماحول میں کیا کیا جائے؟ تو بہتر ہے ابن باز رحمہ اللہ کے فتوے کو لے لیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے۔ تو اس حیثیت سے کیا ہے ہم دیکھ کے یا موبائل سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں خیال یہ رکھا جائے کہ زیادہ حرکت نہ ہو۔ جیسے ہی آپ رکوع جائیں گے پھر موبائل آف کر کے جیب میں یا کہیں رکھیں گے پھر جائیں گے، اس حیثیت سے بہتر یہ ہے کہ وہاں پر سامنے کوئی چیز رکھ دی جائے، اور ایسا رکھا جائے کہ وہ آپ کے آڑ میں بھی نہ ہو، اور نماز بھی مکمل شائستگی سے اور بغیر حرکت کے ہو، اور آپ کیا ہے مصحف لے کے پڑھیں اور وہیں رکھ کے پھر دوبارہ اٹھا لیں پھر قیام کے وقت میں۔ یہ بہتر سے بہتر طریقہ ہے۔ میں نے اپنی بات کوئی نہیں کی، علماء کے جو اختلاف کے سلسلے میں فتاوے ہیں وہ میں نے دے دیا کہ بعض مانتے ہیں بعض نہیں مانتے ہیں، اور نہیں کرنا ہی بہتر افضل ہے۔ لیکن ایسے حالات میں اس وقت شیخ امام ابن باز رحمہ اللہ کیا فتویٰ بالکل آپ کر لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ اس وقت کے لحاظ سے بہت مخصوص ہے۔ یہ باتیں میں نے اس وجہ سے کہہ دی کہ ابھی ایک ایپیسوڈ باقی ہے، اس واسطے میں نے بہت سے سوالات کا آج میں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ بقیہ جو سوالات ہیں انشاءاللہ کل تک اگر کچھ اہم لگے تو میں انشاءاللہ اس کے جوابات دے دوں گا۔ اب آگے آئیے درس کے سلسلے میں جو بات جہاں تک میں نے آپ کو بتایا تھا اور جہاں چھوڑا تھا وہ تھا التحیات پڑھنے کے بیان کے سلسلے میں۔ بیٹھنا کیسے ہے بتا دیا گیا، پھر اس کے بعد کیا ہے التحیات پڑھنا کیسے ہے بتا دیا گیا۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ ہے درود شریف۔
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیسے بھیجا جائے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے پوچھا ہے کہ درود کیا پہلے تشہد میں بھی پڑھنا ہے یا دوسرے تشہد میں صرف پڑھنا ہے؟ تو اس معاملے میں آپ کو اچھی طرح بات سمجھ لینی چاہیے کہ امام البانی رحمہ اللہ پہلے تشہد میں پڑھنے کے بھی قائل ہیں، اور بعض علماء پہلے تشہد میں نہیں پڑھنے کے قائل ہیں، لیکن صحیح تر بات یہی ہے کہ واجب نہیں ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے پاس ہے۔ بعض علماء اس کو واجب نہیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں، سب پڑھ سکتے ہیں، پہلے تشہد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رہا اگر پہلے تشہد میں آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے، درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ واجب ہے تو پھر چھوٹے گا تو سہی سہو ہوگا۔ تو اس واسطے کیا ہے، اس حیثیت سے شیخ البانی رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ جمہور علماء کے خلاف ہے، جو کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ یہاں تک کہہ کے آپ اٹھ جا سکتے ہیں، لیکن کوئی بندہ درود شریف پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا ہے تو بھی مضائقہ نہیں، لیکن پڑھ لینا افضل ہے۔ اس معاملے میں واجب کی حد تک نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو کلیئر اچھی طرح بات معلوم ہو گئی۔ درود شریف پہلے تشہد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرے تشہد میں پڑھنا واجب ہے، دوسرے تشہد میں پڑھنا واجب ہے، پہلے تشہد میں پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھیں گے تو بھی ادا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اب تشہد میں درود کے الفاظ کیا ہیں؟ عموماً جو الفاظ، بہت سے الفاظ آئے ہیں، اس میں وہ الفاظ ایک ہی بیان کر رہا ہوں جو کہ بخاری کے اندر آئے ہیں۔ وہ الفاظ ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود تم ایسے پڑھو، کیونکہ جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم تو کیا ہیں سلام بھیجتے ہیں، لیکن جب یہ آیت اتری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو ہم تو سلام کرتے ہیں لیکن درود کیسے بھیجیں؟ تو اللہ کے رسول نے خود سکھایا۔ بعض روایتوں میں تو آیا ہے کہ اللہ کے رسول قرآن جیسا سکھاتے تھے، ویسے درود سکھاتے تھے۔ تو معلوم ہو گیا کہ ہم نے خود ساختہ درود، جو کچھ بھی آپ کو کیا ہے معلوم ہے یا آ کر نئے نئے بنا لیے گئے ہیں، ان کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ وہی درود پڑھنا ہے جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جو کہ بخاری کے اندر یہ روایت آئی ہے، مسلم کے اندر بھی یہ روایت آئی ہے، اور سنن نسائی کے اندر بھی یہ روایت آئی ہے۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر رحمت بھیج، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور ان کے آل پر یعنی ان کے خاندان پر رحمت کی ہے، تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ مجھ پر اور آل محمد پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر برکت فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل کی ہے۔ ایک برکت کی دعا، ایک رحمت کی دعا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دراصل مشہور ترین درود ہے اور یہ بخاری و مسلم کے اندر آئی ہے۔ تو اسی ایک درود پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ کے صیغے اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ ڈائریکٹ کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، صفت صلاۃ النبی جو امام البانی رحمہ اللہ کی ہے، آپ اس سے استفادہ اور بھی کر سکتے ہیں۔ اب درود کے بعد درود پڑھنا کب ہے؟ دونوں تشہد میں ہیں، لیکن پہلے میں مستحب ہے، سنت ہے، لیکن دوسرے میں واجب ہے، جس کے چھوٹنے پہ سجدہ سہو آ جائے گا۔ اسی واسطے میں کل انشاءاللہ سجدہ سہو کب آئے گا، کیسے کرنا ہے، انشاءاللہ وہ تمام کیفیات اور غلطیاں جہاں عموماً ہو جاتی ہیں وہ تمام کیفیات انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ تو اس کے بعد آپ اٹھ جاتے تھے، اگر وہ درمیان کا تشہد ہوتا تو آپ اٹھ جاتے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور تیسری رکعت میں داخل ہو جاتے تھے، اور اس وقت رفع الیدین کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 مقامات پر رفع الیدین ہے۔ ایک تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کا اٹھانا، رفع الیدین کا مطلب ہاتھ کا اٹھانا۔ پھر اسی طرح کیا ہے، رکوع میں جاتے وقت، پھر رکوع سے اٹھتے وقت،
پھر 2 رکعت ختم کر کے تیسری رکعت میں داخل ہوتے وقت، یہ 4 جگہ رفع الیدین کئی احادیث سے ثابت ہے، جس کا انکار سوائے ضد اور حد درمی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اب جو لوگ اپنے دلائل یا اپنے اماموں کی پیروی میں اس حد تک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے سنت کو چھوڑتے ہیں، تو یاد رکھیے کل اللہ کے پاس وہ جواب دہ ہوں گے۔ تو پہلا تشہد جو 2 رکعت کا ہے مکمل ہو گیا، تحیات پڑھے، پھر اس کے بعد درود، پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور تیسری رکعت میں جاتے وقت رفع الیدین کیا اور تیسری رکعت میں شامل ہو گئے۔ اب تیسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، دوسری سورت ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی ملاتا ہے تو نماز اس کی خلل نہیں ہوتی، لیکن عموماً نہیں ملاتے تھے اللہ کے رسول۔ تو فاتحہ پڑھیں گے، پھر ویسے ہی رکوع کریں گے، ویسے ہی سجدہ کریں گے جیسے میں نے ابھی کیفیات بتائی تھی، پھر اس کے بعد ویسے ہی جلسہ بین السجدتین کریں گے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے، پھر دوبارہ سجدہ کریں گے، پھر اس کے بعد جلسہ استراحت میں بیٹھیں گے، پھر اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور چوتھی رکعت میں داخل ہو جائیں گے۔ چوتھی رکعت میں بھی پھر فاتحہ پڑھیں گے، پھر ویسے ہی رکوع کریں گے، پھر ویسے ہی سجدہ کریں گے، پھر جلسہ بین السجدتین کریں گے، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے، پھر تشہد میں بیٹھ جائیں گے۔ اب تشہد میں جو بیٹھیں گے، آخری تشہد جو ہے اس میں جو بیٹھیں گے، اس میں افتراش نہیں، تورک کریں گے۔ کیا مطلب؟ ایک پاؤں سیدھا پاؤں کھڑا کر لیں گے، بایاں پاؤں سیدھے پاؤں کے اندر سے نکال لیں گے اور اپنی سیٹ کو، اپنے مقعد کو زمین پر رکھ لیں گے، اور بیٹھتے ہی کیونکہ سوال ہوا تھا اس واسطے میں آپ کو کیا ہے تاکیداً کہہ رہا ہوں، بیٹھتے ہی اس پوزیشن میں آ جائیں گے جو پوزیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی سیدھے ہاتھ کا سیدھے ران پر، سیدھے گھٹنے پر اپنا ہاتھ اور بائیں گھٹنے پر بایاں ہاتھ رکھ لیں گے، اور سیدھے ہاتھ کی تمام انگلیاں، خاص کر شروع کی 2 انگلیاں پورا بند کر لیں گے، اور درمیان کی انگلی اور انگوٹھا اس کو بند کر لیں گے اور دائرہ بنا لیں گے، اور شہادت کی انگلی اٹھائیں گے اور حرکت شروع کر دیں گے بیٹھتے ہی۔ پھر اس کے بعد التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس سب میں کیا ہے؟ حرکت ہوتی رہے گی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اس کے بعد درود شریف، اور درود پڑھنا واجب ہے یہاں پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دراصل کیا ہے؟ درود بھی پڑھ لیں گے۔ اب درود پڑھنے کے بعد جو دعائیں پڑھیں گے عموماً فرض نمازوں میں، وہ دعائیں ہونی چاہیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، بہتر ہے فرض نمازوں۔ نوافل میں آپ جو چاہیں دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن اتنی جامع دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں وہی اتنا بہترین ہیں اور اتنے جامع الفاظ ہیں کہ آپ اس کو ادا کر لیں تو بہتر ہوگا۔ عموماً جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری، یعنی تشہد کے آخری درود شریف کے بعد کے وقفے میں جو دعائیں مروی ہیں، ان دعاؤں کا میں ایک سیٹ آپ کے سامنے دے دیتا ہوں کہ کون کون سی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، اور اس میں ہم کو پڑھنے سے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ خاص کر کہتے ہیں امام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ضرور پڑھتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ دعا حدیث سے ثابت ہے، جو کہ امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لایا ہے صحیح بخاری کے اندر۔ یہ 4 چیزوں سے اللہ کے رسول خاص پناہ مانگتے تھے۔ یہ دعا کا الفاظ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تیرے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں۔ کیسا؟ قبر کے عذاب سے، اور
دجال کے فتنے سے، زندگی موت کے فتنے سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تیرے ساتھ گناہ سے اور قرضدار ہونے سے، مقروض ہونے سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ قرض کی تنگی، قرض لینے پر کتنی بڑی چیز ہے، اور قرض میں ڈوبا ہوا انسان کتنا زیادہ کیا ہے، پریشان کن حالت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ قرض سے اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے۔ آج ہمیں قرض لینا بہت آسان ہو گیا ہے، جس کو چاہے جب چاہے کیا ہے برملا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، مجھے قرض دیجیے، مجھے فلاں دیجیے، لیکن ادا نہیں کر پاتا۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول ہر نماز میں، تو اماں عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول سے دریافت کیا گیا، ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ہر نماز میں اتنی کیا ہے شدت کے ساتھ قرض کی پناہ مانگتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قرضدار ہوتا ہے تو بات بات میں جھوٹ بولتا ہے اور احش شکنی کرتا ہے، بات بات میں، اس واسطے قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ دعا پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مروی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے خود پر بہت ظلم کیا۔ بڑا پیارا لفظ ہے کہ اللہ میں ظالم ہوں، بہت پیارا لفظ ہے، اور تو ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، تو مجھے اپنی جانب سے مغفرت سے نواز اور مجھ پر رحم کر، بے شک تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ دو دعائیں پڑھ کے بھی سلام پھیر سکتے ہیں، یہ دونوں دعائیں بڑے اہم ہیں۔ ایک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ پھر اس کے بعد اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ دعا بھی آئی ہے، اور اس کے ساتھ اگر یہ دعا پڑھ لیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ فرض نمازوں میں ان دو دعاؤں کا اہتمام بھی کر لیں تو کافی ہے۔ نوافل میں بہت سی دعائیں اور بھی آئی ہیں، آپ اس کو کتاب میں ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح کیا ہے نماز آپ کی مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی واسطے امام نے اس بارے میں باب باندھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے کیسے فارغ ہوتے تھے، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے ہی نماز سے باہر نکلتے تھے۔ تو سلام کہہ کے ہی نکلنا، اور یہ فرض ہے، سلام سے یعنی نماز سے فارغ ہونے کے لیے سلام کا کہنا فرض ہے، سلام کہہ کے ہی نکلتے تھے۔ اسی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سلام سے نماز سے خروج ہوتا تھا، نکلتے تھے، نماز کے اختتام کو پہنچتی تھی۔ تو یہ پوری کیفیت ہے جو کہ امام البانی نے اپنی کتاب کے ٹاپک کے حساب سے ختم کیا ہے کہ صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من التکبیر الی التسلیم کأنک تراہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کا بیان تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، گویا کہ تم نے دیکھا، گویا کہ تم نے جیسے اس کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے کتاب کی جو ترتیب بندی تھی اسی ترتیب بندی سے میں نے آپ کے سامنے اس تمام چیزوں کو ذکر کر دیا۔ جو بار بار سوال ہو رہا تھا کہ اس معاملے میں عورتوں اور مردوں کی کوئی الگ نماز ہے، تو اس بارے میں خود امام بھی آخری میں بحث کر رہے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو کیفیات بیان ہوئی ہیں اس میں مرد عورت برابر ہیں۔ سنت میں ایسا کوئی اشارہ موجود نہیں ہے جو عورتوں کو بعض صورتوں سے یعنی بعض کیفیات سے مستثنیٰ کرے، یعنی یہ کہے کہ یہ مردوں کے لیے ہیں یا عورتوں کے لیے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے تم اس کیفیت کے ساتھ نماز ادا کرو جس طرح تم نے مجھے دیکھا ہے، مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ حکم عورتوں کو بھی شامل ہے، مردوں کو بھی۔
حتیٰ کہ تابعی ابراہیم نخعی رحمہ اللہ صحیح سند کے ساتھ ایک قول روایت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شیخ البانی بھی نہیں کہہ رہے ہیں، ہاں تابعی اس دور سے ہی یہ چیز کیا ہے برابر تصحیح کر رہے تھے علماء حق کہ صحیح سند کے ساتھ یہ قول مروی ہے کہ عورت اسی طرح نماز ادا کرے جس طرح مرد نماز ادا کرتا ہے، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ ہاں تو یاد رکھیے اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے، ویسے ہی ایکشنز ہونے چاہیے جو مردوں کے ہیں، عورتوں کے بھی وہی ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ کل کا جو خاص ایپیسوڈ ہوگا اس میں شروط صلاح، واجبات صلاح اور سنن، مستحبات، پھر اس کے بعد کب سجدہ سہو کرنا، کیسے کرنا، اور کچھ غلط العام باتیں جو ہمارے ہاں رواج پا گئی ہیں ان کو لے کر اس سلسلے کا مکمل اختتام ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب لوگوں کو بلاؤں سے، فتن سے محفوظ رکھے۔ رمضان المبارک بہت قریب آ رہا ہے، اللہ اس کی برکتوں اور اس کے فضائل سے نوازے اور ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔